کبھی کبھی تاریخ کی سب سے بڑی کہانیاں جنگوں سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی غلطی سے لکھی جاتی ہیں۔ آج اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہر ہاتھ میں کوئی نہ کوئی اسمارٹ فون نظر آئے گا۔ کہیں آئی فون، کہیں سیمسنگ، کہیں گوگل پکسل۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب پوری دنیا پر صرف ایک ہی نام کا راج تھا، نوکیا۔ اگر آپ 90s کی دہائی یا 2000 کی شروعات میں بڑے ہوئے ہیں تو شاید آپ کا پہلا موبائل فون بھی نوکیا ہی تھا۔ ہو سکتا ہے آج بھی آپ کے گھر کی کسی دراز میں ایک پرانا نوکیا فون رکھا ہو، جس کی بیٹری شاید اب بھی چارج ہو جائے اور جس کی مشہور رنگ ٹون سنتے ہی پرانی یادیں تازہ ہو جائیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ کمپنی جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ صرف چند سالوں میں تقریباً مارکیٹ سے کیسے غائب ہو گئی؟ کیا اسے آئی فون نے ختم کیا، یا اینڈرائیڈ اس کی تباہی کی وجہ بنا، یا پھر نوکیا نے اپنی شکست خود لکھی؟ آج اس ڈاکومنٹری میں ہم صرف ایک موبائل کمپنی کی کہانی نہیں سنیں گے بلکہ ایک ایسی سلطنت کی داستان جانیں گے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی اور پھر اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ بکھر گئی۔ یہ کہانی صرف نوکیا کی نہیں، یہ ہر اس انسان، ہر اس کاروبار اور ہر اس کمپنی کی ہے جو یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ اب اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، اور شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ذرا وقت کو تقریباً 150 سال پیچھے لے چلتے ہیں۔ سن 1965 فن لینڈ کا ایک چھوٹا سا شہر، دریا کے کنارے ایک معمولی سی فیکٹری قائم کی جاتی ہے۔ اس فیکٹری کا موبائل فون سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، وہ صرف کاغذ بناتی تھی۔ شاید اس وقت وہاں کام کرنے والا کوئی مزدور بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ایک دن یہی کمپنی دنیا کی سب سے طاقتور موبائل کمپنی بن جائے گی۔ وقت گزرتا گیا، کمپنی نے کاغذ کے بعد ربر کی مصنوعات بنانا، پھر بجلی کی تاریں تیار کرنا شروع کی، اور ہر نئے کاروبار کے ساتھ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی گئی۔ لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ 20ویں صدی کے آخری برسوں میں دنیا بدلنا شروع ہوئی، ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ لوگ ایک ایسا خواب دیکھ رہے تھے جس سے وہ کہیں بھی رہ کر ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ نوکیا نے اس تبدیلی کو دوسروں سے پہلے پہچان لیا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے نوکیا کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ کمپنی نے اپنی کئی پرانے کاروبار فروخت کیے اور پوری توجہ صرف ایک چیز پر مرکوز کر دی، موبائل فون۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ اگر یہ فیصلہ غلط ثابت ہوتا تو شاید آج کوئی نوکیا نام کی کمپنی نہ ہوتی۔ لیکن کبھی کبھی بڑے خطرات بڑی کامیابیوں کو جنم دیتے ہیں، اور نوکیا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ صرف چند ہی سالوں میں اس نے ایسے موبائل فون متعارف کروائے جنہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ نوکیا 3310 ایک ایسا فون جسے لوگ صرف استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر اعتماد کرتے تھے۔ پھر آیا نوکیا 1100 جس نے فروخت کے ایسے ریکارڈ قائم کیے جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ دنیا کے کروڑوں لوگ روزانہ صبح اٹھتے، اپنے نوکیا فون سے کال کرتے، پیغام بھیجتے، اور انہیں پورا یقین ہوتا کہ یہ فون کبھی انہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ یہی اعتماد نوکیا کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ چند ہی سالوں میں نوکیا صرف ایک کمپنی نہیں رہی بلکہ ایک عالمی طاقت بن گئی۔ اس کے فون یورپ سے لے کر ایشیا تک، افریقہ سے لے کر مشرقی وسطی تک تقریباً ہر ملک میں فروخت ہو رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب دنیا بھر میں فروخت ہونے والے ہر دوسرے موبائل فون پر نوکیا کا نام لکھا ہوتا تھا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب نوکیا کو لگنے لگا کہ اب اس سے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور تاریخ ہمیں ایک سبق بار بار سکھاتی ہے، جب کوئی کمپنی یہ سمجھنے لگے کہ اب وہ ناقابل شکست ہے تو دراصل اسی لمحے اس کے زوال کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔
سن 2007 امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں ایک شخص اسٹیج پر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا ایک چھوٹا سا آلہ تھا۔ سامعین تالیاں بجا رہے تھے، لیکن شاید وہاں موجود کسی شخص کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند منٹوں میں موبائل فون کی پوری دنیا ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ اس شخص کا نام اسٹیو جابز تھا اور اس آلے کا نام آئی فون تھا۔ اس لمحے دنیا نے ایک نئے دور میں قدم رکھا اور نوکیا اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر نوکیا نے اس خطرے کو کیوں سنجیدگی سے نہیں لیا؟ اور وہ کون سی غلطی تھی جس نے دنیا کی سب سے طاقتور موبائل کمپنی کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا؟ یہی جانیں گے اگلے حصے میں۔ سن 2007 نوکیا اپنی کامیابی کے عروج پر تھا۔ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اس کے فون استعمال کر رہے تھے اور کمپنی کو یقین تھا کہ موبائل فون کی دنیا پر اس کی حکومت ابھی کئی سال تک قائم رہے گی۔ لیکن اسی سال ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایپل کے بانی اسٹیو جابز اسٹیج پر آئے اور انہوں نے ایک نیا فون متعارف کروایا۔ یہ تھا آئی فون۔ یہ صرف ایک نیا موبائل نہیں تھا، یہ ایک نئی سوچ تھی۔ پہلی بار لوگوں نے ایک ایسا فون دیکھا جس میں تقریباً پورا سامنے والا حصہ صرف اسکرین تھا۔ انگلیوں سے چلنے والا ٹچ سکرین، آسان انٹرفیس اور کمپیوٹر جیسا تجربہ، یہ سب کچھ اس وقت لوگوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نوکیا نے اسے کوئی بڑا خطرہ نہیں سمجھا۔ کمپنی کے اعلیٰ افسران کا خیال تھا کہ یہ فون بہت مہنگا ہے، اس کی بیٹری کم چلتی ہے اور لوگ کبھی بھی اپنے مضبوط نوکیا فون چھوڑ کر ایسا نازک فون نہیں خریدیں گے۔ ظاہری طور پر ان کی بات درست لگتی تھی، لیکن وہ ایک بہت بڑی حقیقت کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ لوگ صرف ایک بہتر فون نہیں چاہتے تھے، وہ ایک نیا تجربہ چاہتے تھے۔ یہی وہ فرق تھا جسے نوکیا نے نظر انداز کر دیا۔ متعارف کرایا گیا فون اینڈرائڈ۔ دوسری طرف ایپل مسلسل اپنے فون کو بہتر بنا رہا تھا اور پھر گوگل نے متعارف کرا دیا اینڈرائڈ۔ چند ہی سالوں میں اور دوسری کمپنیاں اینڈرائڈ فون بنانے لگی۔ اب صارفین کے پاس پہلے سے کہیں زیادہ انتخاب تھا۔ مارکیٹ تیزی سے بدل رہی تھی، لیکن نوکیا ابھی بھی اپنی پرانی کامیابی پر اعتماد کیے بیٹھی تھی۔ سیمبیان کمپنی کا ماننا تھا کہ اس کا آپریٹنگ سسٹم ہی کافی ہے، مگر حقیقت کے برعکس سامیان اب سست محسوس ہونے لگی تھی۔ اس پر جدید ایپس بنانا مشکل تھی اور صارفین ایک ایسے فون کی طرف بڑھ رہے تھے جو صرف کال اور میسج کے لیے نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کا مرکز بن سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نوکیا کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ وقت کے ساتھ خود کو بدلتی یا اپنی پرانی کامیابی پر بھروسہ کرتی رہتی۔ بدقسمتی سے اس نے دوسرا راستہ چنا اور یہی فیصلہ آنے والے برسوں میں اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا۔ لیکن نوکیا کی اصلی غلطی ابھی باقی تھی۔ کمپنی نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے آج بھی کاروباری دنیا کی سب سے بڑی غلطیوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اسی فیصلے نے دنیا کی نمبر 1 موبائل کمپنی کو زوال کی طرف دھکیل دیا۔ وہ ایک غلطی جس نے نوکیا کی قسمت بدل دی۔ اگر اس وقت بھی نوکیا اپنی غلطی مان لیتی تو شاید آج کہانی کچھ اور ہوتی۔ کمپنی کے پاس اب بھی دنیا کے بہترین انجینئر تھے، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری تھی اور کروڑوں وفادار سامعین تھے۔ لیکن مسئلہ وسائل کا نہیں تھا، مسئلہ سوچ کا تھا۔ نوکیا اب بھی اپنے پرانے آپریٹنگ سسٹم پر بھروسہ کر رہی تھی، جبکہ دنیا تیزی سے اینڈرائڈ اور ایپل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صارفین اب صرف مضبوط فون نہیں چاہتے تھے،
وہ 1000 ایپس، تیز رفتار انٹرنیٹ اور ایک ایسا اسمارٹ فون چاہتے تھے جو ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ نوکیا یہ تبدیلی دیکھ تو رہا تھا لیکن اسے قبول نہیں کر رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کمپنی کے اپنے انجینئر نے اس جدید آپریٹنگ سسٹم تیار کر لیا تھا جس کا نام میگو تھا۔ یہ سسٹم مستقبل کے اسمارٹ فونز کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب نوکیا N9 لانچ ہوا تو لوگوں نے اسے بے حد پسند کیا۔ ٹیکنالوجی ماہرین نے کہا کہ یہ نوکیا صحیح راستے پر واپس آ سکتی ہے، لیکن اسی وقت کمپنی نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جس نے ہر امید ختم کر دی۔ نوکیا نے اپنی برسوں کی محنت چھوڑ کر مائکرو فون کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ کمپنی نے اعلان کیا کہ اب اس کے تمام اسمارٹ فونز ونڈو فون پر چلیں گے۔ یہ فیصلہ بہت بڑا خطرہ تھا کیونکہ ونڈو فون ابھی نیا تھا، اس کے پاس نہ زیادہ صارفین تھے، نہ زیادہ ایپس اور نہ ہی کوئی مضبوط مارکیٹ۔ اس فیصلے کے بعد نوکیا نے صرف نوکیا کو نہیں ٹھکرایا بلکہ اپنے ہی مستقبل کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ دنیا حیران تھی۔ بہت سے ماہرین نے مشورہ دیا کہ نوکیا کو اینڈرائیڈ اپنا لینا چاہیے، لیکن کمپنی کو یقین تھا کہ مائکروسافٹ کے ساتھ مل کر وہ دوبارہ نمبر 1 بن جائیں گے۔ بدقسمتی سے یہ اعتماد حقیقت سے بہت دور تھا۔ لوگ ایسے فون خریدنے سے ہچکچانے لگے جن میں ان کی پسندیدہ ایپس موجود ہی نہیں تھیں۔ نوکیا کی فروخت ہر گزرتے سال کے ساتھ کم ہوتی گئی اور پہلی بار دنیا کی سب سے بڑی موبائل کمپنی کو احساس ہونے لگا کہ شاید اب واپسی اتنی آسان نہیں رہی، لیکن اصل صدمہ ابھی باقی تھا۔ چند ہی سال بعد ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ وہی مائکروسافٹ جس پر نوکیا نے اپنا مستقبل رکھا تھا، خود نوکیا کو خریدنے جا رہی تھی، اور یہی لمحہ تھا جب ایک عظیم سلطنت کا خاتمہ تقریباً یقینی ہو گیا۔ مائکروسافٹ کے معاہدے کے بعد نوکیا کو یقین تھا کہ اب اس کی قسمت بدل جائے گی۔ کمپنی نے ایک کے بعد ایک لیومی اسمارٹ فون مارکیٹ میں لانچ کیے۔ یہ فون دیکھنے میں خوبصورت تھے، ان کا کیمرہ بہتر تھا، بلڈ کوالٹی اور ان پرفارمنس بھی شاندار تھی۔ بہت سے ٹیکنالوجی ماہرین نے اس کی تعریف بھی کی، لیکن صرف ایک چیز کی کمی تھی، لوگ انہیں خریدنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی ایپس۔ اینڈرائیڈ اور آئی فون اس وقت دنیا کے گرد گھومنے لگی تھی۔ واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک اور ہر نئی ایپ ان موبائلز کے اندر موجود تھی۔ ونڈو فون ہمیشہ پیچھے رہ جاتا تھا۔ لوگ ایک خوبصورت فون تو خرید سکتے تھے لیکن ایسا فون نہیں جس میں ان کی پسندیدہ ایپس ہی موجود نہ ہوں۔ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ نوکیا کی فروخت کم ہوتی گئی۔ وہ کمپنی جو کبھی پوری دنیا کی نمبر 1 موبائل کمپنی تھی، اب مارکیٹ میں اپنی جگہ بچانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ کیونکہ ایک سوال آج بھی باقی ہے، کیا نوکیا واقعی ختم ہو گئی یا وہ آج بھی کسی اور شکل میں دنیا کے لیے کام کر رہی ہے؟ اور سب سے اہم بات، آخر نوکیا کی کہانی ہمیں ایسا کون سا سبق دیتی ہے جو آج اینڈرائیڈ، سیمسنگ، ایپل، گوگل اور دنیا کی ہر بڑی کمپنی کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے؟ آئیے آخری حصے میں اس کا جواب جانتے ہیں۔ کیا نوکیا واقعی ختم ہو گئی؟ اس سوال کا جواب ہے نہیں۔ آج بھی نوکیا ایک زندہ کمپنی ہے، لیکن اس کی شکل میں نہیں جس شکل میں دنیا اسے جانتی تھی۔ آج نوکیا موبائل فونز کی دنیا میں نہیں بلکہ 5G نیٹ ورکس، ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر اور جدید نیٹ ورک ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے، اور جو نوکیا برانڈز والے اسمارٹ فون آج آپ کبھی کبھار مارکیٹ میں دیکھتے ہیں، وہ دراصل ایک دوسری کمپنی HMD گلوبل تیار کرتی ہے جو نوکیا کے نام کا لائسنس استعمال کرتی ہے۔ یعنی نوکیا کا نام آج بھی موجود ہے، لیکن وہ سلطنت جس نے ایک وقت پوری دنیا پر راج کیا تھا اب صرف تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو نوکیا کو دراصل کسی ایک کمپنی نے شکست نہیں دی، نہ صرف ایپل، نہ صرف اینڈرائیڈ اور نہ ہی صرف مائکروسافٹ، بلکہ نوکیا کو اس کی اپنی سوچ نے شکست دی۔ جب دنیا بدل رہی تھی، نوکیا کو یقین تھا کہ دنیا کبھی نہیں بدلے گی۔ جب لوگ اسمارٹ فون چاہتے تھے، وہ اب بھی
فیچر فون کی کامیابی پر فخر کر رہی تھی، جب نئے خیالات جنم لے رہے تھے، نوکیا پرانی کامیابیوں کو ہی اپنی طاقت سمجھ رہی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک عظیم سلطنت آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی۔ کاروبار کی دنیا کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے، مارکیٹ میں سب سے مضبوط کمپنی ہمیشہ نہیں جیتتی، سب سے زیادہ پیسے والی کمپنی بھی ہمیشہ نہیں جیتتی۔ جیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ خود کو بدلنا جانتی ہو۔ آج اگر آپ اپنے گھر میں کوئی پرانا نوکیا فون تلاش کریں تو شاید وہ اب بھی کسی دراز میں رکھا ہوا مل جائے۔ ہو سکتا ہے اس کی باڈی پر خراشیں ہوں، ہو سکتا ہے اس کی بیٹری اب بھی کام کرتی ہو، اور جیسے ہی اس کی مشہور رنگ ٹون آپ کے کانوں میں گونجے، آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے۔ لیکن اس فون کو صرف ایک پرانی یاد سمجھ کر واپس مت رکھ دیجیے، کیونکہ یہ صرف ایک موبائل فون نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایک ایسی کہانی کا سبق جس کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس نے وقت کی آواز نہیں سنی، اور تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو دنیا کو بدل دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو بدلتے ہوئی دنیا کو سمجھنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کامیابی آپ کو طاقت دیتی ہے، لیکن مسلسل کامیابی کبھی کبھی آپ کی آنکھوں پر پردہ بھی ڈال دیتی ہے۔ نوکیا نے دنیا کو موبائل فون استعمال کرنا سکھایا، لیکن وہ خود مستقبل کو پڑھنے میں ناکام رہی، اور یہی اس کی سب سے بڑی شکست تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ ایسی کہانیاں ہمیں صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ زندگی اور کاروبار کے بھی اہم سبق سکھاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ڈاکومنٹری بلاک بسٹر، یاہو، بلیک بیری یا کسی اور بڑی کمپنی کی کہانی پر ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک دی انفارمیٹیو ورڈز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سناتے، ہم تاریخ کے وہ راز سامنے لاتے ہیں جو دنیا بدل دیتے ہیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی دلچسپ ڈاکومنٹری میں، تب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔